بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حضرات، آج کی یہ نشست البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ اور المکتب التعاونی لدعوت الجالیات اور اپنے وہ محسنین اخوان متعاونین جو ہمارے ساتھ مسلسل ان مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں، ان کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، ان سب کے بہاف پر میں آپ حضرات کو، فضیلت شیخ معراج ربانی کو، فضیلت شیخ یاسر الجابری کو اور ان اخوان کو جو کہ دنیا بھر میں ہماری آواز پیل ٹاک پر اصلی اہل سنت جو ہمارا گروپ ہے اس میں سن رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز، آپ تمام سے درخواست ہے کہ تھوڑے قریب آ جائیں تاکہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات، آج ہماری نشست کا آغاز فضیلت شیخ یاسر الجابری کی تقریر دور حاضر کے خوارج سے ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فضیلت شیخ معراج ربانی حفظ اللہ کو اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر سننا ہے۔ خطاب سے پہلے میں چند باتوں کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے وہاں وہاں ہماری اس کاوش سے لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں، اس درس کے مقصد کو سنتے ہی ہمارے خیالات سے متفق ہو جائیں۔ ہماری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، ہم کسی بھی شخص پر تنقید نہیں کرتے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے علماء کرام شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اگر شرک و بدعات کو دین سمجھتے ہیں تو ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لمحہ فکریہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے تعصب نہ کیجیے۔ آپ تمام کو اس بات کا علم ہے کہ آج فضیلت شیخ معراج ربانی کے خطاب کا عنوان اصلی بہشتی زیور ہے۔ یہ دلوں کو چھو دینے والا مضمون یا جھنجھوڑ دینے والا مضمون اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ اصلی اور نقلی کے فرق کو جان سکیں اور حق و باطل میں فیصلہ کر سکیں۔ ہمیں یہاں صرف یہ فکر پیش کرنی ہے کہ کیا نقلی بہشتی زیور کا تحفہ دلہا بننے والی خاتون کے لیے انمول تحفہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بہشتی زیور دوستوں کے لیے بہترین گلدستہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا یہ زیور اس لائق ہے کہ اسے جہیز میں دیا جائے؟ کیا اس سے تہذیب و تمدن کے خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد چاروں طرف پھیلی ہوئی گمراہی کے دبیز بادلوں کو ناپید کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج ایک بار پھر اس خطیب کی خدمات حاصل کی ہیں جس نے اب تک جتنی شمع روشن کی ہیں ان تمام سے گمراہی کے اندھیروں کا خاتمہ ہوا ہے، اور لوگ اللہ کے فضل و کرم سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی شاہراہوں پر نکل رہے ہیں۔ اندھیروں کے مسافر اب اجالوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، اجالے دیتی ہے تجھے، اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی
معراج ربانی کی آواز جاتی ہے۔ میں گزارش کروں گا فضیلت شیخ معراج ربانی رحمۃ اللہ سے کہ تشریف لائیں اور اصلی بہشتی زیور کے عنوان پر ہمیں مستفید فرمائیں۔ پیل ٹاک پر جو حضرات ہمارے ساتھ سن رہے ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ اخیر میں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہوں تو نیٹ کے ذریعے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شمار درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 7 صفر 1426 ہجری مطابق 17 مارچ سن 2005 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی سلامہ دعویٰ سینٹر کی جانب سے البرکہ انٹرنیشنل اسکول حی الکندرہ جدہ کے اس وسیع ہال میں جو جلسہ عام منعقد ہوا ہے، اس میں اس بندے ناچیز کو جس موضوع پر خطاب کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے اصلی بہشتی زیور۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق باتوں کے کہنے اور سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کے بغض اور حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر اور قید اور مکر سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبل ازیں کہ میں اصلی موضوع کے اندر داخل ہوں، دو ایک باتیں بطور تمہید آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو بھائی برادر محمد عاقل دہلوی نے مجھے بہت ہی قریب کر دیا کہ اس جلسے کے یا اس عنوان پر تقریر کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ مقصد اصلاح ہے۔ اصلاح ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ
اپنے ماضی